آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا سوال گھوم رہا ہے کہ بسنت کیوں منائی جاتی ہے اور کیا حقیقت میں کسی ہندو نے گستاخی کی تھی اور اس کی یاد میں بسنت کو منایا گیا۔ دیکھیں، ہندوؤں کی دو کتابیں، ایک کا نام ہے عمدۃ تاریخ، اس کی جلد ایک، اس کا مصنف ہے لالا سخن لال سوری، اور دوسری کتاب ہے چار باغ پنجاب، جس کا مصنف ہے غنیش داش وڈیرا۔ ان دونوں مصنف نے اپنی ان دونوں کتابوں کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل سے نقل کیا۔ 1734 جب مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کا دور تھا، سیالکوٹ کے ایک مدرسہ سے مراد ایک سکول میں ہندو لڑکے اور لڑکیاں اور مسلم بچے بچیاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مسلمان لڑکے اور ہندو لڑکے، جس کا نام حقیقت رائے تھا، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر آیا، جس پر ہندو لڑکے حقیقت رائے نے سیدہ پاک کے شان میں غیر مناسب الفاظ بولے، جس پر مسلمان لڑکے کو غصہ آیا اور اس نے اپنے استاد کو یہ بات بتائی۔ استاد نے آگے پرنسپل کو بتائی۔ بات بڑھتے بڑھتے لاہور کے حاکم قاضی سر زکریا خان تک یہ بات پہنچی۔ انہوں نے مسلمان لڑکے اور ہندو لڑکے حقیقت رائے کو دونوں کو طلب کیا اور حقیقت رائے کو یہ بات پہلے بتائی کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہارے اوپر یہ جو گستاخی کا ٹائٹل لگا ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ تم نے غیر مسلم ہو کر یہ بات کہی تھی، لیکن جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوگے تو اللہ تمہاری اس پر معافی کر دے گا۔ ہندو اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور اس نے کہا کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا۔ اس پر قاضی صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب فروری کا مہینہ آیا تو اس گستاخ ہندو کو پھانسی دے دی گئی، اور ٹھیک ایک سال کے بعد چند ہندوؤں نے مل کر اس کی یاد میں ایک جشن اور ایک میلے کا انعقاد کیا، جس میں مختلف رنگوں کی پتنگیں اڑائی گئیں، اور یہ دماغ کے اندر سوچ رکھی گئی کہ یہ جو پتنگیں آدھے آسمان تک اڑ رہی ہیں، اگر کسی ناحق کسی کو قتل کیا جائے تو اس کی روحیں بھی اسی طرح آزاد آسمانوں میں گھومتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ ہندوؤں نے یہ بات کیوں کی، یہ جشن کیوں کیا، یہ میلہ کیوں کیا، یہ پتنگیں کیوں اڑائی اور اس گستاخ کی یاد میں بسنت کیوں منائی۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنا اوپینین، ان کا اپنا نظریہ۔ دکھ اس بات کا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلاموں کو، ان کے خادموں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ بسنت کا جشن منائیں، وہ پتنگیں اڑائیں، اور جو بسنت ایک ہندو گستاخ کے نام پر ایجاد ہوئی، ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ ہمیں ہندوؤں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں دکھ اپنے مسلمانوں پر ہے۔ کل بروز قیامت سیدہ پاک کے نانا جان کے سامنے وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مذہبی اختلافات سے نکل کر، فرقہ وارانہ فسادات سے نکل کر، اپنے دل اور اپنے دماغ کو وسیع کر کے اس اتنے باریک اور اہم مسئلے پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جس نے پتنگ بنائی، جس نے پتنگ خریدی، جس نے پتنگ بیچی اور جس نے اڑائی، چاروں ایک ہی راہ کے مسافر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔